خانہ کعبہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر تعمیر کی۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت 96 میں ہے، بے شک پہلا گھر جو انسانوں کے لیے عبادت کی غرض سے تعمیر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد تعمیر فرمایا تھا۔ اس کی مسافت خانہ کعبہ سے 1234 کلومیٹر دور ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ مسجد اقصیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک مسلسل آباد رہی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان کی وجہ سے وہ بھی منہدم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس شہر کو کنعان کے لوگوں نے، جو عرب سے آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے، انہوں نے آباد کیا۔ اس سرزمین کا نام فلسطین کنعان کے لوگوں سے شروع ہوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے فلسطین میں رہتے آ رہے ہیں۔ بعض مورخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان ہی یبوسیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو بھی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بعد میں یہودی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے جا کر مسلمان کہلائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مسجد اقصیٰ کا خوب خیال رکھا۔ آپ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں اور پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 13 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ نے بہت سے فضائل بخشے، اور وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا قصہ کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت سی سبق آموز چیزیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی کہ بنو اسرائیل مصر آ کر آباد ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چند سو سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر بھیجا۔ آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بچانے اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے واپس فلسطین جانے کے لیے نکلے، اور یہ سفر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مکمل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو شروع کرایا، جو کھنڈرات میں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی وفات سے قبل یہ کام مکمل نہیں کر پائے اور وفات پا گئے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ خود بھی اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو جاری رکھا، اور اس تعمیر کو آپ ہی نے مکمل فرمایا۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے 587 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کیا اور اس تعمیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ یہودیوں کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا، اور یہودیوں کے مذہبی صحیفے نظر آتش کر کے 1,00,000 یہودیوں کو قیدی بنا لیا۔ پھر کچھ عرصے بعد بخت نصر کی حکومت کو زوال آ گیا، اور ایران کے بادشاہ خورس نے بابل کو فتح کر کے تمام بنو اسرائیل کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام سے منسوب ممبر آج بھی مسجد کے احاطے میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے متعلق بہت سے اہم مقامات بھی مسجد اقصیٰ کے ساتھ ساتھ ہی موجود ہیں۔ روم کے لوگوں نے یروشلم پر حملہ کر کے مسجد اقصیٰ کو منہدم کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کے 70 سال گزر جانے کے بعد مسجد اقصیٰ پر روم کے لوگوں نے حملہ کر کے بہت تباہی اور بربادی پھیلائی۔ مسجد اقصیٰ کی صرف 4 دیواریں کھڑی رہ گئیں۔ اس کے علاوہ مکمل مسجد منہدم ہو گئی، اور یہ بنی اسرائیل پر سخت وقت تھا۔ مسجد اقصیٰ آخری نبی کے آنے تک اسی طرح رہی۔ بالآخر واقعہ معراج پیش آیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان جب تک مکہ میں تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ مدت کل 12 سال پر مشتمل ہے، اور جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تب بھی 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصیٰ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب اپنا منہ مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف، جو کہ مکہ میں واقع ہے، کر کے نماز پڑھیں۔ سورہ بقرہ میں ہے، احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو،
اور پیغمبر آخر الزماں تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ پھر ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر کے کیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا اس سے بے خبر نہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، ان میں سے بھی بعد کے قبلے کی پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہش کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 سال بعد مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک فتح کرتا ہوا یروشلم تک پہنچ گیا۔ اس وقت یہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، وہ قلعہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے یہ شرط رکھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں تو وہ انہیں شہر کی چابی حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ خود یروشلم گئے، اور اس وقت وہاں پر قابض عیسائیوں سے معاہدہ کر کے یروشلم کو اسلامی حکومت کے ماتحت لے آئے۔ یہاں اہل قدس کے نمائندے خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست منظور کی اور حسب ذیل عہد نامے اپنے دستخطوں سے لکھ کر ان کو عطا فرمایا۔ اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے اہل ایلیہ بیت المقدس کو یہ امان نامہ دیا جاتا ہے۔ اہل ایلیہ کی جان، مال، گرجوں، صلیبوں سب کو امان دی جاتی ہے۔ بیماروں، تندرستوں اور سب مذہب کے لوگوں کو یہ امان شامل ہے۔ وعدہ کیا جاتا ہے کہ نہ ان کی عبادت گاہوں پر قبضہ کیا جائے گا، نہ انہیں گرایا جائے گا، ان کے دینی معاملات میں کوئی مداخلت نہ کی جائے گی، اور یوں بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ دی جائے گی۔ البتہ ان کے پاس یہودی نہ رہنے پائیں گے۔ اہل ایلیہ کا فرض ہے کہ وہ جزیہ ادا کرتے رہیں اور متحارب رومیوں کو اپنے شہر سے خارج کر دیں۔ جو رومی شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ اپنے وطن سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے۔ اگر اہل ایلیہ میں سے کوئی رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر رومی بھی امن پسندانہ طور پر رہنا چاہیں تو انہیں بھی انہی شرائط کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے۔ اس امان نامے کی اللہ اور اس کا رسول اور آپ کے خلفاء اور جملہ مومنین ذمہ داری لیتے ہیں۔ بیت المقدس میں داخلہ۔ اس عہد نامے کی تکمیل کے بعد اہل قدس نے شہر کے دروازے کھول دیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا قصد کیا۔ بیت المقدس کے سفر کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک ترکی گھوڑا پیش کیا گیا۔ آپ سوار ہوئے تو گھوڑا علیل کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر پڑے اور فرمانے لگے، کم بخت، تو نے یہ غرور کی چال کہاں سے سیکھی؟ اور اپنے گھوڑے کو منگا کر اسی پر روانہ ہوئے۔ اس واقعے کے بعد کبھی آپ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں حاضری دی اور محراب داؤد میں 2 رکعت تحیت المسجد ادا کی۔ قبۃ الصخرہ کی تعمیر۔ بنو امیہ کے خلیفہ جن کا نام عبد الملک بن مروان تھا، انہوں نے اسی مسجد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی تھی، اس کے اوپر ایک بڑی مسجد تعمیر کروائی۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی مسجد مکمل اس مسجد کے اندر ہی آ گئی جو عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروائی تھی۔ ابھی بھی یہی تعمیر قائم ہے۔ بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے اس کی مرمت کا کام جاری رکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور نہایت وسیع اور عالی شان عمارت تعمیر کی جس کا نام قبۃ الصخرہ ہے، جو ابھی بھی انہی بنیادوں پر قائم ہے۔ قبۃ الصخرہ کا گنبد سنہری رنگ کا ہے اور اس کی 4 دیواری نیلے اور خوبصورت پتھروں سے منقش ہے۔ سن 1099 عیسوی میں عیسائیوں کی مشترکہ فوج جنہیں صلیبی افواج کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور 5 ہفتوں کی مسلسل جنگ کے بعد یروشلم پر قبضہ کر لیا۔
اس دوران انہوں نے یروشلم میں کافی خون خرابہ کیا اور 70,000 مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا۔ جب یروشلم پر صلیبی افواج قابض تھیں، مسلمان ہمیشہ متفکر رہتے تھے کہ کس طرح سے یروشلم کو صلیبیوں کے جابرانہ تسلط سے آزاد کرایا جائے اور پھر سے اسے اپنی تحویل میں واپس لایا جائے۔ اسی فکر کے ساتھ مسلمان بادشاہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اقصیٰ کے لیے ایک بہترین منبر بھی بنوایا تھا تاکہ یروشلم کی آزادی کے موقع پر اسے اقصیٰ میں نصب کیا جائے۔ تاہم نور الدین بادشاہ اپنے اس مبارک ارادے کی تکمیل سے پہلے ہی اپنی نومبری میں ہی وفات پا گئے اور یروشلم کو صلیبیوں سے آزاد نہ کرا سکے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے بادشاہ ہوئے، جو بہت ہی بہادر بادشاہ تھے۔ انہوں نے پہلے سے مسلمانوں کو جمع کیا اور صلیبی افواج کے خلاف جنگ کی قیادت سنبھالی۔ سن 1187 عیسوی کے سال صلاح الدین ایوبی نے صلیبی افواج کو شکست دے دی اور یروشلم کو ایک بار پھر سے آزاد کروا لیا، اور اس کے بعد صلاح الدین نے وہ خوبصورت منبر بھی مسجد اقصیٰ میں نصب کروا دیا جو نور الدین بادشاہ نے مسجد اقصیٰ کے لیے بنوایا تھا۔ بدقسمتی سے یہ منبر ایک یہودی کے ہاتھوں سن 1969 عیسوی میں نظر آتش ہو گیا۔ سلطان نے حرم پر قبضہ کرنے کے بعد فرنگیوں سے مار کارائی شروع کر دی۔ 579 ہجری میں فوجیں جمع کر کے فرنگی علاقے پر حملہ کر دیا۔ متواتر 14 سال تک نصارہ سے جہاد کیا۔ شام کے تمام علاقے نصارہ سے بقوت بازو لے لیے۔ بیت المقدس فتح کیا۔ اسلام کے دشمن رجنالڈ کو قتل کیا۔ دوسری عیسائی حکمران گامی، بالڈون، والڈ، گورنتی، جوسکن وغیرہ جو گرفتار تھے ان کی جان بخشی کی۔ اس مارکے کے حالات تاریخ ملت کی جلد ششم میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس زمانے میں موصل پر حملہ کیا۔ عزیز الدین نے اطاعت قبول کر لی۔ مشہور تاریخ دان لین پول نے لکھا، جنگ مقدس خاتمے کو پہنچی۔ 5 برس کی مسلسل لڑائیاں ختم ہوئیں۔ جولائی 1187 میں متیق پر مسلمانوں کی فتح سے قبل دریائے اردن کے مغرب میں مسلمانوں کے پاس 1 انچ بھی زمین نہ تھی۔ ستمبر 1192 میں جب رم اللہ پر صلح ہوئی تو سور سے لے کر یافا کے ساحل تک بجوز ایک پتلی سی پٹی کے سارا ملک مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ صلیبیوں نے اپنی فتوحات کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیے تھے۔ بیت المقدس جب نصرانیوں نے لیا تو صرف مسجد سخرا میں 70,000 مسلمان قتل کیے گئے، مگر جب بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تو عیسائیوں کو معمولی فدیہ لے کر بعزت و احترام نکلنے کا حکم دیا اور ان کے لیے زیارت کی عام اجازت بھی مرحمت فرما دی۔ غرض یہ کہ سلطان نے اپنی فوج کو آرام کرنے کے لیے ان کے وطن واپس کر دیا۔ چند ماہ بیت المقدس میں قیام کیا، شہر پناہ کی مرمت کرائی، خندقیں کھدوائیں، شفا خانہ تعمیر کرایا، انتظام شہر امیر عزیز الدین جردیک کے سپرد کر کے شوال 588 ہجری میں حج کے ارادے سے دمشق چلا گیا۔ سلطان کے اہل و عیال دمشق میں موجود تھے، وہیں اس کے بھائی ملک عادل کرک سے آ گئے تھے۔ سارا خاندان نہایت امن و امان کے ساتھ رہنے سہنے لگا۔ سلطان کو دمشق اس قدر پسند تھا کہ مصر جانے کا خیال بھی نہ آیا۔ کئی سال سے سلطان کی صحت بگڑ گئی تھی۔ جہاد کی مساعی میں اس نے کچھ خیال نہ کیا۔ رمضان کے روزے قضا ہو گئے تھے، ان کو پورا کرنے لگا جو مزاج کے موافق نہ پڑے۔ طبیب نے روکا کہ صحت کے لیے اس وقت ملتوی کر دیجئے۔ سلطان نے کہا معلوم نہیں آئندہ کیا پیش آئے، اور کل روزے پورے کیے جس سے صحت جواب دے گئی۔ وسط سفر 599 ہجری میں حالت بگڑنے لگی، مرض بڑھ گیا، غشی طاری ہو گئی۔ شیخ ابو جعفر نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ 27 تاریخ دوشنبے کے دن فجر کے وقت مجاہد اعظم نے جاں بحق تسلیم کی۔ 1918 عیسوی میں سب کچھ تبدیل ہو گیا جبکہ برطانوی حکومت نے یروشلم کو اسلامی حکومت سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا اور مکمل فلسطین کو اپنے زیر قبضہ لینا شروع کر دیا۔ برطانوی قبضے کے بعد یہودی لوگ دنیا بھر سے یروشلم میں آ کر رہائش پذیر ہونا شروع ہو گئے کیونکہ دنیا بھر میں انہیں ظلم و اذیت کا سامنا تھا۔ چند سالوں بعد ہزاروں کی تعداد میں یہودی لوگ فلسطین میں داخل ہوئے اور فلسطین میں انہوں نے اپنے لیے جگہ خریدنا شروع کی، جبکہ فلسطینی مسلمان جو کہ اس سرزمین سے پرانا تعلق رکھتے تھے اور سینکڑوں سالوں سے اس جگہ بسے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی سرزمین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس معاملے میں لڑائیاں شروع ہو گئیں کہ فلسطینی حضرات اپنی زمین کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے، جبکہ یہودی ان کی زمین کو زور زبردستی ہتھیانا چاہتے تھے۔ چونکہ یہودیوں کی فوج مسلمانوں سے بہت زیادہ طاقتور تھی، اس لیے فلسطین کی زیادہ تر زمین پر ان یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ 1948 میں یہودیوں نے آزاد اسرائیلی ریاست کا اعلان کر دیا۔ 1967 میں مزید لڑائیاں ہوئیں اور اس طرح یہودیوں نے مسجد اقصیٰ پر بھی قبضہ کر لیا اور مکمل یروشلم کو اپنے قبضے میں لے لیا۔
یہودیوں کا مسجد اقصی سے متعلق دعویٰ ہے کہ اس پر انہی کا حق ہے۔ یہودیوں کا اس بات پر اصرار ہے کہ تاریخی تناظر میں یروشلم اور مسجد اقصی پر انہی کا حق ہے اور مسلمانوں کا اس پر کوئی حق نہیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یروشلم سے مسجد اقصی کو منہدم کر کے وہاں اپنا عبادت خانہ ہیکل سلیمانی سولومون ٹیمپل تعمیر کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں یہودی عبادت خانہ تعمیر کیا تھا، لہٰذا آج بھی ہم ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس جگہ اپنا عبادت خانہ تعمیر کریں۔ موجودہ عہد میں یہ اپنی عبادات دیوار براق کے پاس کھڑے ہو کر کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ بات تاریخی لحاظ سے بھی غلط ہے۔ فلسطینیوں پر عربوں کا حق ثابت کرنے کے لیے درج ذیل نکات تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ نکات اس تقریر کا حصہ ہیں جو عالم اسلام کے بہترین حکمران سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل مرحوم نے ایک بین الاقوامی سیمینار میں کی تھی۔ یہودی فلسطین کے اصل باشندے نہیں ہیں۔ یہودی یروشلم کے باہر سے آ کر یروشلم پر قابض ہوئے تھے، جو فلسطین پر طاقت سے مسلط ہونے کے بعد کچھ عرصہ فلسطین میں رہے اور اس کے بعد نکال دیے گئے۔ فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کبھی خالص یہودی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی یہودی عبادت خانہ یروشلم میں تعمیر نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے مل کر اسی مسجد کی تعمیر کی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں وہاں تعمیر ہو چکی تھی، جسے بعد ازاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی واپس اس کی بنیادوں پر استوار کیا تھا۔ تو یہ کوئی نئی تعمیر نہیں تھی، بلکہ پرانی تعمیر کو دوبارہ کھڑا کیا گیا تھا۔ جب فلسطین سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تو اس میں صرف اس کے اصل باشندے ہی رہ گئے جو شروع سے لے کر آج تک وہاں رہ رہے ہیں۔ 1600 سال کی طویل مدت کے دوران فلسطین میں کبھی کوئی یہودی آباد نہیں رہا۔ عربوں کی حکومت تقریباً 7ویں صدی سے فلسطین میں رہی۔ آج وہاں سینکڑوں تاریخی عمارات موجود ہیں جو عرب طرز تعمیر کا نمونہ ہیں۔ اس لیے تاریخی حقائق سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یروشلم یعنی فلسطین پر مسلمانوں ہی کا حق ہے۔ یہودی لوگ اس پر اپنا حق جو جتاتے ہیں وہ سراسر دھوکہ اور فریب ہے، کیونکہ یروشلم میں حضرت آدم علیہ السلام نے جو مسجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی تھی، وہ مسجد آج بھی اسی جگہ موجود ہے اور وہاں صرف اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف زمانوں یہ مسجد گرتی رہی اور اس کی تعمیر نو ہوتی رہی۔